الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر ثلاثۃ امر بین رشدہ فاتبعہ وامر بین غیہ فاجتنبہ وامر اختلف فیہ فکلہ الی اللہ عز وجل. رواہ احمد. ناظرین کرام، معزز سامعین، درس حدیث کی پہلی حدیث شریف حضرت ابن عباس سے مراد، ہمیشہ یاد رکھیے، ابن عباس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین کے احکام تین قسم کے ہیں. الامر ثلاثہ، دین کے جو احکام ہیں تین قسم کے ہیں. امر بین رشدہ، ایک ایسا حکم جس کا بالکل جو ہے حکم واضح ہے، دین کا ایسا رکن جس کا حکم بالکل واضح ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ. اس طرح سے وہ احکام جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، بالکل بین ہے اور صاف ہے، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اس پر عمل کرنا. فاتبعوا، اس پر عمل کرنا. جو دین کے وہ احکام جو بالکل واضح ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اس کی اتباع کرنا. وہ امر بین غیہ، اور بعض ایسے معاملات ہیں جو گمراہی جس کی ثابت ہے قرآن سے، زنا کرنا، شراب کا جو ہے پینا، جوا جو کھیلنا، اور ماں باپ کی جو ہے بے ادبی کرنا، لواطت، اس طرح کے جو برائیاں ہیں یہ بالکل واضح ہے، اس سے بچنا. فاجتنبہ وامر بین غیہ، ایسا امر، ایسا معاملہ جس کی گمراہی صاف ہے، فاجتنبہ، تو اس سے بچنا چاہیے. وامر اختلف فیہ، اور بعض معاملات ایسے ہیں جس میں اختلاف ہے، جیسے قیامت کب آئے گی، قیامت کا آنا، اس میں کسی کو یقینی علم نہیں دیا گیا، اس کو چھپا لیا گیا، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، تو اس میں نہیں پڑھنا. ایسے معاملات جو متشابہات میں ہیں یا جس میں اختلاف کی گنجائش ہے، تو کل کے معنی سپرد کر دینا. فکلہ وکل یکل کل الی اللہ، تو اس کو سپرد کر دو اللہ، اللہ کی طرف. عز وجل، جو عز وجل یہ صفت ہے اللہ کی. جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیے، جیسے حضور کے نام کے ساتھ ہم درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سبحانہ و تعالی یا عز و جل پڑھنا. عز و جل ہے وہ،
اللہ عز و جل، یعنی اس کی وہ عزت اور جلال والا ہے، یہ مطلب اس کا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں اللہ میاں اللہ میاں بولتے، یہ بولنے سے اللہ کی شان میں کوئی کمی تو نہیں ہوتی، مگر وہ کلمات جو قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کرنے کے لیے، احادیث میں جیسا یہ ہے عز و جل ہے، سبحانہ و تعالی ہے، رب تعالیٰ خود اپنی تعظیم کیسی کرنا، اس کی تحمید کیسی کرنا خود قرآن بتا دیا، تو اس کو چھوڑ کے اب میاں میاں بولتے پھرنا، اللہ میاں ایسا کریں گا، اللہ میاں ایسا کریں گا، یہ دکنی اور ہندوستانی لہجہ ہے، اس کو اگر چھوڑ دے تو بہتر ہے۔ تو ہم یہ عادت ڈالیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی سنتے ہی ہم صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کے ہم عادی ہیں، ایسے ہی اللہ کا نام وہ صفاتوں سے بولے کہ اللہ تعالیٰ بولے، کم سے اللہ تعالیٰ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ اللہ عز و جل، اللہ اما نوالہ، اس طرح سے بولنا چاہیے۔ جتنے اچھے اچھے صفات ہو سکتے ہیں اللہ کی شان میں بیان کرنا، تو اللہ کی شان، اللہ تو پہلے ہی جو شان والا ہے، ہم ان کی بڑائی کبریائی تسبیح بیان کر کے ہم پاک ہوتے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی شرح کرتے ہوئے فرمایا درس بخاری میں کہ اللہ کی ہم تو سب کرتے، ہر قوم کرتی، یہود و نصارہ و کفار و مشرکین سب کرتے، اللہ کی ہم سب بیان کرتے، مگر اللہ کی تنزیہ کوئی نہیں بیان کرتے۔ عیسائی اللہ کی ہم بیان کرتے، رات دن چرچوں میں بیٹھ کے ذکر کرتے، مگر حضرت عیسیٰ السلام کو اللہ کا بیٹا بولنے کے ساتھ ہی گھڑے پر دودھ میں مینگنی ڈال دیا ویسا ہے وہ، تو ان کی وہ تحمید کام نہیں آتی۔ توریت والے بھی یہودی بھی اللہ کی خوب ہم بیان کرتے، مگر حضرت عزیر کو بیٹا مانتے، تو ان کی بھی تحمید بیکار ہے۔ پھر ہماری تحمید میں فرق کیا ہے، ہم تحمید کرتے تنزیہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ہم نے جوڑتے۔ اسی طرح سے جیسا عیسیٰ السلام کو عیسائی نصارہ اللہ کا بیٹا بولتے، عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا بولتے، فرشتوں کو مشرکین مکہ بیٹیاں سمجھتے تھے، یہ تینوں شرک کر رہے ہیں، تنزیہ کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو ہم سبحان اللہ والحمدللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تنزیہ بیان کر کے تسبیح بیان کریں، تنزیہ اس کی پاکی بیان کر کے اس کی ہم بیان کر رہے ہیں، تو ہمارا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے احادیث میں سبحان اللہ کی بڑی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ بولتے ہو جن جن چیزوں کو لوگ اللہ کی شان اللہ کی ذات سے منسوب کر رہے ہیں، بندے مومن ان سب کی تردید کرتا، سبحان اللہ بولتا، اللہ سب سے پاک ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ شریک ہے، نہ سہیم ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی برابر والا، سب کی نفی ہو گئی۔ اسی لیے سبحان اللہ قرآن میں مجید میں ہوتے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود ہم پڑھتے۔ پھر اب بخاری کی آخری حدیث کہ ہم بعد میں ہیں، پہلے تسبیح ہے، تنزیہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی تنزیہ کے ساتھ اس کی تحمید اور تمجید بیان کرتے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یعنی پہلے نفی کرتے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، یہ سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ میں معنی ہے کہ اللہ کی ہم تنزیہ بیان کرتے پہلے، بعد میں تعریف کرتے۔ اب لوگ تعریف کر رہے ہیں، یہود نصارہ مشرکین تعریف کر رہے ہیں، مگر اللہ کے ساتھ تنزیہ کو نہ جوڑ رہے، وہ لوگ تنزیہ کے قائل نہیں ہیں، تو ان کی ساری ہم، ان کی ساری کبریائی، ساری ان کی عبادتیں نیست و نابود، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ اہمیت ہے سبحان اللہ کی، اسی لیے ہر نماز میں سبحان اللہ بولنا ہے۔ اللہ کو بہت پسند، اللہ کو سبحان اللہ۔ اب دیکھو نا 15واں پارے کا آغاز کیسا ہو رہا، سورہ اسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کیوں بولے سبحان، کہ تم یہ کہ
کہ اللہ اپنے بندے کو رات رات ساتوں آسمانوں عرش اور عرش کے ماورا لے گیا. تمہارے لیے یہ مشکل ہو سکتا کام، مگر اللہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، موت و حیات کا جو ہے خالق ہے، پوری کائنات کا جو ہے مدبر ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اسی لیے وہ واقعے کو معراج کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور شکوک کی بات آنا فطری بات تھی. اسی لیے اللہ بلا کہ اب جو واقعہ پیش ہونے والا ہے تمہاری عقلوں میں نہیں آنے والا ہے، تمہاری عقلوں کے لحاظ سے یہ واقعہ ناممکن ہے مگر اللہ کے لیے ممکن ہے. اسی لیے سبحان اللہ. تو سبحان اللہ اللہ کو بہت پسند ہے، ہاں بہت پسند ہے. ہم سے زیادہ سبحان کی اہمیت ہے. سبحان میں تنزیہ پاکی بیان کر رہے ہیں. اسی لیے ہر نماز میں تسبیح یعنی تنزیہ پھر تحمید، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ایسا پہلے تنزیہ پھر تحمید پھر تکبیر. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ سبحان اللہ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے. آج کے درس حدیث کی دوسری حدیث شریف، وعن معاذ بن اصل میں معاذ حضرت معاذ بن جبل کا نام ہے. تو وعن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناحیۃ وإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعہ والعامہ. رواہ احمد. یہ حدیث شریف میں افتراق سے بچنے، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں اپنے آپ کو بانٹ لینے کے خلاف وعید ہے. حضور کا ارشاد مبارک ہے تم ہمیشہ بڑی جماعت کے ساتھ رہو، اور بڑی جماعت ہے اہل السنتی والجماعتی، جن سے ہم سب جو ہے گناہ گار وابستہ ہیں. یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا. اس کے بعد دوسرا بڑا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا کیا. تیسرا امام اعظم کی ہم کو جو فقہ ملی، اور اولیاء اللہ کی ہم کو نسبت ملی. کئی نعمتوں سے ہم سرفراز ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جناب میں ہم شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ نعمتوں کے صدقے میں ہم کو اللہ ان بزرگوں کے خدمت میں ہمارا حشر فرم، کہ ہم سنی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، اور کوئی نقشبندی ہے تو کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے تو کوئی سہروردی ہے. کیا قسمت والے ہیں آپ لوگ. بڑی جماعت سے ہمیشہ جڑے رہو، اور چھوٹے چھوٹے جماعتوں میں اگر بڑھ جائیں گے تو اس کی مثال حدیث میں سن لیجیے. حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک شیطان انسان کا بھیڑیا ہے. بے شک شیطان انسان کا ایک بھیڑیا ہے. جیسا بکروں کا بھی ایک بھیڑیا ہوتا، اور وہ بھیڑیوں سے ہمیشہ چرواہے کو ڈر ہوتا. کبھی بھی بھیڑیا آ سکتا اور اس کے بکریوں کو جو ہے پکڑ سکتا. ہمیشہ چرواہے کو اس بات کا ڈر رہتا. تو جیسا وہ جانوروں کا ایک بھیڑیا ہوتا، ایسے ہی انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے. جانوروں کا بھیڑیا کون سے جانور پکڑتا؟ انہیں وہ جانور جو گروپ میں ہے، جو مجموعے میں ہے، بھیڑیا اس کو نہیں پکڑتا، ہمت بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے بہت بڑی جماعت ہے بھائی، اگر میں اٹیک کروں گا تو میری موت ہوئے گی. تو لہٰذا ان بکریوں کو پکڑتا جو الگ الگ چل رہے ہیں، یعنی گروپ سے الگ ہو کے چل رہے ہیں، یا کونے میں چل رہے ہیں. گروپ ایک چل رہا، یا جا کے ایک بکری وہاں چل رہی، یا تو تنہا چل رہی، یا دور ہے اپنے مجموعے سے، یا پھر اکیلی ہے. تو بھیڑیا کیا کرتا؟ ایسی بکری کو پکڑتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے انہیں اکیلی ہے، اس کا گروپ الگ ہے، لہٰذا اس کو آسانی سے پکڑ سکتے. لہٰذا جیسا ایک بھیڑیا اکیلی بکری کو، تنہا چرنے والی بکری کو اور کارنر پہ چرنے والی بکری کو شکار کرتا ہے، ایسے ہی اگر تم بڑی جماعت سے ہٹ جائیں گے تو چھوٹی جماعت پر شیطان کا حملہ ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ
مجموعے سے جماعت سے ہٹی ہوئی بکری پر ہوتا ہے۔ وہ مطلب ہے ان الشیطان ذئب الانسان، کہ ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو، بے شک شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، کذئب الغنم، جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ کیا کرتا انہیں؟ یاخذ الشاذۃ، تنہا رہنے والی اور اکیلی چرنے والی بکری کو پکڑتا، والخاسیہ، جو اجتماع سے جماعت سے دور ہے اس کو پکڑتا، والناہیہ، اور جو کارنروں پہ ناحیے پہ حاشیے پہ چلتی جماعت کو چھوڑ کے ایسی بکریوں کو پکڑتا انہیں۔ کون؟ بھیڑیا۔ تو اسی لیے تم بھی الگ مت ہو بڑی جماعت سے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالشِّيَابَ، اور دیکھو تم جو ہے جماعت کو چھوڑ کر، شیاب جمع ہے شیبن کی، یعنی گمراہی کے وعدے سے بچو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالشِّيَابَ، یعنی مطلب تم گمراہیوں، تم وادیوں سے دور رہو، تم وادیوں سے دور، مطلب تم گمراہ راستہ سیدھا چھوڑ کے گمراہیوں کے وادیوں سے بچو، راستہ سیدھا چھوڑ کے گمراہیوں کے وادیوں میں مت چلو، یعنی سیدھے راستے پہ چلو، اور تم وَإِيَّاكُمْ کہنے بچو گمراہیوں کے وادیوں سے۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ، اور تم اپنے پر لازم کرو کہ تم ایک بڑی جماعت سے وابستہ ہو جاؤ جو عام ہے اور جو بڑی جماعت ہے۔ اس کی روایت احمد نے کی ہے۔ تو بڑی جماعت کون ہے؟ سن لو، پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کا غلبہ ہے۔ یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے کہ 90 سے زیادہ فیصد حضور کی امت اہل سنت والجماعت ہے، اور یہی فرقہ ناجی ہے، اور یہی فرقہ سواد اعظم کہلاتا ہے، یہی فرقہ حق پہ ہے، یہی فرقہ صحابہ کرام کی تعظیم کرنے والا ہے، یہی فرقہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، یہی فرقہ ائمہ کے راستے پہ چلنے والا ہے، یہی فرقے میں اولیاء پیدا ہوتے ہیں، یہی فرقے والے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، یہی فرقے والوں میں قرآن مجید کے زیادہ سے زیادہ حفاظ اور قراء پیدا ہوتے ہیں، یہی فرقے میں فقہاء پیدا ہوتے ہیں، یہی فرقے میں مفسرین پیدا ہوتے ہیں، یہی فرقے میں صوفیاء پیدا ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھیے نا بات کو۔ تیسری حدیث آج کی، وعن ابی ذر قال، حضرت ابی ذر اس کی روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فارق یفارق مفارقتا، یعنی چھوڑ دینا، ہٹ جانا، من فارق الجماعت، جو جماعت سے ہٹ گیا، جو جماعت کو چھوڑ دیا، شبرن، ایک بالی بھی جماعت سے ہٹ گیا، مطلب بتانے کے لیے ہے یہ، مطلب جو جماعت سے دور ہوگا، ذرا بھی جماعت سے اگر دور ہوگا، فقد خلع، تو سمجھو کہ انہیں نکال دیا، رفقۃ الاسلام، اسلام کی غلامی کو اپنے گردن سے نکال کے پھینک دیا، مطلب اسلام کی اتباع چھوڑ دیا۔ جو بھی جماعت سے الگ ہوا، آپ بھی اگر کروڑپتی بننا چاہتے ہیں، آپ کو بھی اگر دنیا پسند ہے، تو ذرا اپنے عقیدے سے ہٹ جاؤ، پھر لندن والے آپ کو نواز دیں گے، امریکہ والے نواز دیں گے آپ کو، اسرائیل آپ کو نواز دیں گے، آپ ذرا اسلام کے خلاف بولو، ذرا اسلام کی توہین کر دو، پھر وہ آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیں گے۔ ہاں، آج بڑے بڑے جو گمراہ فرقے ہیں مسلمانوں کے، ان کے بڑے بڑے سنٹر کہاں ہیں؟ لندن میں، یورپ میں، ان کے بڑے بڑے مراکز ہے، اسرائیل میں بڑے بڑے مراکز ہے۔ کیوں؟ یہ اسلام سے ہٹی ہوئی جماعت ہے، تو اسی لیے انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا، اور انہی کے ذریعے، اسلام کے ذریعے، اسلام کے خلاف جو ہے سازشیں رچا رہے ہیں، نام مسلمان ہے اور کام ان کا کر رہے ہیں۔ تو یہ مطلب وہی ہے، جو جماعت سے ہٹا تو سمجھو کہ وہ اسلام سے ہٹ گیا، اسلام کی اتباع سے وہ بیزار ہوگا، یہ مطلب اس کا۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو اس حدیث میں تاکید کی جا رہی ہے کہ ہمیشہ بڑی جماعت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو۔ اس کی روایت احمد اور ابو داؤد نے کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے کی حدیث ہے، وعن مالک بن انس مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ
कज़ा फिल मुअत्ता। हज़रत मालिक बिन अनस से रिवायत है मुरसलन, फरमाते हैं फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तरक्तु फ़ीकुम, मैं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान अमरैन, दो चीज़ों को, लन तज़िल्लू, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे, मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक कि उन दोनों को तुम मजबूती से पकड़े रहोगे। माँ दमुमिया है, जब तक कि तुम इन दो चीज़ों को अपने सीने से लगाए रखेंगे, मजबूती से पकड़ेंगे, तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। वो दो चीज़ें क्या है? किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद है, वह सुन्नत रसूली, उसके रसूल का तरीक़ा सुन्नत। किताबुल्लाह वाले सुन लो, जो किताबुल्लाह की जो हट लगाते, अहले कुरान बोलते अपने आप को, और हदीस का सुन्नतों का इनकार करते, तो समझ जाओ दो चीज़ें ज़रूरी है, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। किताबुल्लाह इजमाल है तो सुन्नत रसूल इसकी तफसील है। किताबुल्लाह अगर नज़रियाती तौर पर है, नज़री तालीम है, तो सुन्नत रसूल उसकी अमली तालीम है। किताबुल्लाह अगर नस है तो हदीस और सुन्नत रसूल उसकी शरह है। आगे की हदीस, वअन गुज़ैफ़ इब्निल हारिस अस्सुमाली क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अहदस कौमुन बिदअतन इल्ला रुफ़िअ मिस्लुहा मिनस सुन्नह फतमस्सुकुम बिसुन्नह खैर मिन इहदासी बिदअतिन, रवाहु अहमद। हज़रत गुज़ैफ़ बिन अल हारिस अस्सुमाली का अब तक ज़िक्र नहीं आया, पहली मरतबा आ रहा है, तो उनके मुख्तसर हालात सुन लीजिए। आपकी सहाबियत में इख्तलाफ है। इब्न हिब्बान ने किताब अस्सिखात में फरमाया कि गुज़ैफ़ फरमाते हैं कि मैं हुजूर के ज़माने में पैदा हुआ और लड़कपन में मुसाफ़ा और बैत की। अगर ये बात सही है तो आप सहाबी हैं। सुमाला कबीले बनी इस की एक शाख है, इसीलिए सुमाली कहते हैं। तो बहरहाल आपकी सहाबियत में तो इख्तलाफ है। अगर उनका ख़ुद क़ौल है जैसे सिखात में है, अगर वो क़ौल सही है तो सहाबी है, वरना ताबई, तो इसमें कोई शक ही नहीं। फरमाते हैं कि हुजूर का इरशाद है कि जब कोई कौम, जब मेरी उम्मत में कोई नई बिदत कोई पैदा कर देते हैं, ऐसी चीज़ पैदा करते जो मेरे दीन में नहीं है, मैं जो शरीयत लेकर आया हूँ वो शरीयत में वो चीज़ नहीं है, इल्ला रुफ़िया मिस्लुहा, तो इल्ला रुफ़िया मिस्लुहा मिन सुन्ना, जब कोई मेरी उम्मत में कोई बिदत जो शरीयत, बिदत का मतलब सुनो भाई, हर बिदत गलत नहीं होती, बिदत वैसी बिदत जो कुरान और सुन्नत से टकराती हो, ऐसी बिदत अगर कोई जारी करा तो अल्लाह ताला मेरी एक सुन्नत को उसके मुझसे उठा लेता। एक बिदत जो जारी हुई उसके इवज़ में अल्लाह ताला जो है हमारे कौम से, हम में से एक सुन्नत को उठा लेता। मतलब जब भी हम कोई नई चीज़ बिदत दीन में जारी करते हैं तो फिर एक सुन्नत वहाँ से उड़ जाती। तो आप फरमाते हैं तमस्सकुन बिसुन्नतिन खैर, सुन्नत को पकड़े रहना बेहतर है इससे मिन इहदासी बिदत, के कोई नई चीज़, कोई नई बिदत ईजाद करे, कोई नई चीज़ ईजाद करे दीन में, इससे बेहतर ये है कि सुन्नत को पकड़े रहें। सुन्नतों को अगर छोड़ेंगे, दीन में शरीयत मुहम्मदिया में अगर बिदआत का इजाफा करेंगे जो शरीयत से टकराती है, तो फिर उसके नुकसान ये होगा कि हुजूर की एक एक सुन्नत उठती जाएंगी क़यामत तक के, फिर वो सुन्नत दोबारा नहीं आएंगी। इसका मतलब आगे की हदीस में आ रहा। तो मतलब ये है कि बजाय बिदअतों के ईजाद के सुन्नत जो साबित है आपके अमल मुबारक से, उसको थामे रखना ये बेहतरीन अमल है बिदत को ईजाद करने से। इसकी रिवायत अहमद ने की। वही मज़मून की हदीस आइंदा भी आ रही है। वअन हस्सानिन क़ाल मा इब्तदअ कौमुन बिदअतन फ़ी दीनिहिम इल्ला नज़अ अल्लाहु मिन सुन्नतिहिम मिस्लहा
ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة رواہ الدارمی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نعت شریف کے لیے مشہور ہے، حسان بن ثابت، ان سے یہ روایت ہے کہ جب کوئی قوم میں کوئی بدعت جاری ہوتی ہے، کوئی بدعت اپنے دین میں جاری کرتی ہے قوم، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے اس کے مثل ایک سنت کو اٹھا لیتا، اوپر اٹھاتا، ثم لا یعیدها الیہم، پھر وہ سنت قیامت تک کے ان کے پاس پھر نہیں آتی۔ تو ایسی کئی سنتیں ہم محروم ہو گئے، ہم بدعات کو جاری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے دین میں بدعات پیدا کرنے سے سنتوں سے محرومی ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امال مبارک اٹھ گیا بدعت کی وجہ سے، پھر قیامت تک کے وہ سنت پھر ہم کو دیکھنے کو اور کرنے کو نہیں ملتی، تو یہ ہماری محرومی رہے گی۔ اس کی روایت دارمی نے کی ہے۔ وعن ابراہیم بن میسرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر، یہ توقیر سے ہے، عزت کرنا، وقر یوقر توقیرا، من وقر صاحب بدعت، یہ مفعول ہے، صاحب بدعت مضاف مضاف ہے کہ مفعول ہے، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ تابعی ہیں، طائف کے رہنے والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، لہٰذا یہ حدیث مرسل کے اس میں صحابی کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من وقر صاحب بدعت، جو کسی بدعت کی تعظیم کرے گا، ایسا شخص جو دین میں نئی بات یاد کرا، اس کی توقیر کرنا حرام ہے، اس کی توقیر تکریم عزت نہیں کرنا، فقد آنا ومن وقد نہیں من وقر صاحب بدعت، جو کوئی کسی بدعت کی تعظیم کرے گا، عزت کرے گا، اس کے پیسے کو دیکھ کے، اس کے مال کو دیکھ کے، فقط آنا، تو اس نے اعانت کی اسلام کے ڈھانے میں۔ اگر کسی معلوم ہے ایک بدعتی ہے مگر اس کا پیسہ، اس کا مال، اس کا اثر اس سے سیاسی اس سے زیادہ ہے، بلکہ وہ بدعتی ہونے کے باوجود اس کی عزت کریں، سلام کریں، تعظیم کریں، اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو سمجھو اسلام کو ڈھانے میں آپ مدد کریں۔ تو اسی لیے کسی بدعتی کو، جس کی بدعت معروف ہے، معلوم ہے، سلام نہیں کرنا، عزت نہیں کرنا اور اس کی طرف پلٹ کر نہیں دکھنا، یہ ہے بدعتی کی بے عزتی۔ دین میں گمراہ چیز کو اگر کوئی نافذ کرا تو اس کی توقیر بھی نہیں کرنا، اگر کوئی توقیر کرا تو گویا وہ شخص ایسا ہے جو اسلام کے ڈھانے میں مدد کیا، سمجھے آپ؟ تو اس لیے کسی بدعتی کی تعظیم نہیں کرنا۔ اس کی روایت بیہقی نے کی ہے شعب الایمان میں۔ وعن ابن عباس قال من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع ما فیہ ہداہ اللہ من الضلالہ فی الدنیا وبقاہ یوم القیامہ سوء الحساب۔ وفی روایت قال من اقتدى بکتاب اللہ لا یضل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ ثم تلا هذه الآیہ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى، رواہ رزین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث، فرماتے ہیں حضرت اس کے راست حضرت ابن عباس سے اس کی حدیث کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں من تعلم کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا علم سیکھا، جو قرآن مجید کا علم سیکھا، ثم اتبع ما فیہ، پھر جو کچھ قرآن میں حرام ہے تو اس سے بچا، جو حلال ہے اس کی اتباع کیا، اوامر کی پابندی کیا، نواہی سے بچا، یعنی قرآن کی باتوں پہ عمل کیا، ہداہ اللہ من الضلالہ، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں گمراہی سے، پھر دنیا
ایسا شخص جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور اس کے احکام پر عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ضلالت سے بچا لیتے، ہدایت دیتے. وقاء یوم القیامتی سوء الحساب، اور قیامت کے دن اس کو برے حساب سے بچا لیتے. قرآن مجید پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کا ثواب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بخشتے، آخرت میں اس کو قیامت کی رسوائی سے بچا کے اجر عظیم عطا فرماتے. اور پھر روایت ایک ایسی بھی روایت ہے، اسی میں حدیث کا ایک اور بھی ایک روایت سے آیا ہے. قالا، وہ روایت میں دوسری روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں، من اقتدى بکتاب، وہی مفہوم ہے، الفاظ الگ ہے. جو کتاب اللہ کی پیروی کرے گا، جو دنیا میں کتاب اللہ کی پیروی کرے گا. اقتدی کے معنی پیروی کرنا، اقتدی اقتداء اسی سے مقتدی ہے. ہم نماز پیچھے پڑھتے وہ تو امام ہے، ہم مقتدی ہے، مطلب اس کی اقتداء کرتے ہیں، اس کی نقل کرتے ہیں. من اقتدى بکتاب اللہ، جو کتاب اللہ کی پیروی کرتا ہے، لا یضل فی الدنیا، وہ ہرگز دنیا میں گمراہ نہیں ہوں گا. ولا یشقی فی الآخرۃ، اور آخرت میں وہ بد نصیبوں میں نہیں ہوں گا. آخرت میں وہ بد نصیبی کا شکار نہیں ہوں گا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا. یہ ہے قرآن مجید صرف پڑھنا نہیں، قرآن مجید پڑھنا اور اوامر پہ عمل کرنا، نواہی سے بچنا، حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، یہی ہے قرآن پہ عمل کرنے کا مطلب. اور ماشاء اللہ ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں تو ماشاءاللہ ہم یہ اس پر عمل کرتے ہیں. اگرچہ کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے مگر ہمارا مسلم معاشرہ ایسا ہے، 5 نمازیں، حلال کھانا، حرام سے بچنا اور برے کاموں سے بچنا، یہ چیزوں پہ عمل ہوتا، مگر جان کے عمل کرنا. قرآن مجید کی فلاں آیت کا فلاں حکم ہے اس لیے بچ رہا ہوں، فلاں جگہ اس کا ممانعت ہے میں اس لیے بچ رہا ہوں. تو عالم کا بچنا افضلیت رکھتا ہے. ایک عام آدمی دیکھ کے بھائی ہمارے بزرگاں ہیں ایسا کریں، ہم بھی ایسے کریں، وہ نہیں کرتے ہم بھی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مگر اگر عالم جان بوجھ کے قرآن کا یہ حکم ہے تو اس لیے میں کر رہا ہوں، قرآن میں یہ منع ہے اس لیے میں رک رہا ہوں، تو یہ بہت بڑا مقام ہے. تو جو قرآن مجید سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، دنیا میں بھی وہ ہدایت یافتہ ہیں، عزت والے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ بڑے اجر عظیم پانے والوں میں ہوں گے انشاءاللہ. آگے کی حدیث ہے، تھوڑی ذرا بڑی حدیث ہے، اور اس کے بھی جو ہے مفاہیم ہماری زندگی میں قابل عمل ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. سنیے حدیث شریف پہلے اعراب کے ساتھ سنیے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما وعن جنبتي الصراط وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرقات وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرقات حدود الله وأن الداعي على الرأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رزين ورواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن النواس بن سمعان وكذا الترمذي عنه إلا أنه ذكر أكثر منه. بہت پیاری حدیث ہے. یہ حدیث کو سمجھانے سے پہلے، ترجمہ کرنے سے پہلے میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں تاکہ ترجمہ کرتے وقت حدیث سمجھ جائے. حضور فرماتے ہیں اسلام ایک سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے. سیدھے راستے کے دونوں جانب دیواریں ہیں، سیدھے راستے کے دونوں جانب دیواریں ہیں. وہ دیواروں میں دروازے ہیں، دیواروں میں جگہ جگہ دروازے ہیں، وہ بھی کھلے ہوئے دروازے، دروازے بند نہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ دروازوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں،
सीधा रास्ता है, दोनों जानिब दीवारें हैं और जगह जगह दरवाजे हैं जो खुले हुए हैं, वो खुले हुए दरवाज़ों पर पर्दे पड़े हुए हैं। अब एक वो रास्ते पे जो जा रहा है सीधे रास्ते से बोल रहा, देखो भाई सीधा जाओ, इधर उधर मत जाओ, इधर उधर देखेंगे फिर भटक जाएंगे, सीधा जाओ तो रास्ते पे रहेंगे और मंजिल पे पहुंचेंगे। इधर उधर जो दरवाजे दिख रहे हैं, पर्दे छुटे हुए दिख रहे हैं, मत इधर झांको, मत झांको, सीधा चलो, सीधा चलो। और उधर आखिर में एक शख्स और आवाज़ दे रहा कि भाई आओ आओ, सीधा सीधा आओ, सीधा आओ, सीधा सीधा आओ, इधर उधर मत देखो भाई। अगर कोई बंदा चलने वाला इधर इधर कोशिश करता तो पुकारता, ए भाई इधर उधर मत देखो, अगर इधर जाएंगे तो दरवाज़ा है खुला हुआ, पर्दा है, उसके बाद खुला हुआ दरवाज़ा है, तुम धड़ बल के गिर जाएंगे, इधर देखो न इधर देखो, सीधा चलो। अब ये मिसाल देंगे फरमा रहे हैं ये सीधा रास्ता है, और जो जो दरवाजे हैं वो क्या हैं, अल्लाह के मना करदा हराम कामें हैं, और वो जो पर्दे हैं वो हुदूद हैं, वो पर्दे हैं हुदूद हैं। तुम हुदूद को पार करके अगर अल्लाह के हराम करदा कामों को अगर झांकने की कोशिश करेंगे तो तुम हराम काम के शिकार हो जाएंगे। लिहाजा ये पर्दे हुदूद हैं, दरवाजे बुराई की तरफ ले जाने वाले हैं। तो तुम अगर पर्दा अगर हटा के झांकने की कोशिश करेंगे तो तुम हराम काम में तुम मुलविस हो सकते। लिहाजा ये जो दरवाजे खुले हुए हैं, जो पर्दे पड़े हुए हैं, तुम उनकी तरफ झांको मत, सीधा चलो। फरमाते हैं ये जो रास्ते पे स्टार्टिंग रास्ते पे जो नसीहत करा चलो सीधा, ये कुरान है। और वो सिराने वो उधर रास्ते पे जो उधर एंड पे एक आदमी खड़ा हुआ है, वो कौन है, आपके दिल का जो है सदा है, आपके दिल की सदा है जो हर मोमिन के दिल में रहती। जब हम मोमिन बंदा बशर झांकने की कोशिश करे, ये नहीं कोशिश करते, ये आवाज़ देता है नहीं 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 आना, इधर नहीं आना, नहीं आना। जैसे मसलन आप टाकीज़ को जा रहे हैं तो लाजमी है टाकीज़ में क्या नहीं रहता, फिल्म देखने जा रहे हैं क्या नहीं रहता, लिहाजा मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अगर वो उसका दिल की आवाज़ सुन लिया तो बुराई से रुक जाता, नहीं दिल की आवाज़ को दबा दिया। हर मोमिन को गुनाह के वक्त उसका दिल निदा देता 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 मगर दबाता दबाता दबाता। अब उसकी आवाज़ जब नहीं सुनने लगा तो दिल की आवाज़ जब नहीं सुनता तो दिल की आवाज़ मुर्दा हो जाती और ये अपने गुनाहों पर गालिब आता। समझिए आप। तो हर काम जब बंदा मोमिन शरीफ पैदा होता, बड़ा होता, तो उसका दिल मलामत करता बुरे काम की तरह, मत कर मत कर मत कर। उसकी आवाज़ को सुन लिया तो उन्हें मुत्तकी, नहीं सुन के आगे बढ़ गया और उधर वो झांका तो समझो कि फिर महारिम में और हराम करता चीज़ों में समझो कूद पड़ा। जब कूद पड़ा तो फिर ख़त्म, उसका दीन ख़त्म होता, इस्लाम से हट जाता वह एक दिन। वही मतलब है। वआन इब्न मसूद, हज़रत इब्न मसूद से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसलम ने फरमाया, ज़रबल्लाहु मिसाल दिए आप, मसलन सिरात मुस्तकीम की मिसाल दे रहे हैं आप। फरमाते हैं कि देखो एक सीधा रास्ता है, वअन जंबत तस्निया है, और वअन जंबत सिरात रास्ते के दोनों जानिब सूरानी दीवारें हैं, दीवारें खड़ी हुई है। फीहिमा उन दीवारों में सूरानी दो तरफ दीवारें हैं, उन दीवारों में दो दीवारों में अबवाबुन मुफत्तहतुन खुले हुए दरवाजे हैं, व अलल अबवाबी सुतूरुन मुरखातुन और वो दरवाज़ों के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं। व इंदा रासी सिराती और वे जहाँ रास्ता शुरू हो रहा उसके बिगिनिंग में दाइन एक पुकारने वाला पुकारा, एक दावत देने वाला एक गाइड है, कह रहा है यकुल कह रहा है इस्तकीमू अला सिरात,
سیدھے راستے پہ مستقیم رہو، ولا تعوجوا، ادھر ادھر مت دیکھو، ادھر ادھر مت پلٹو، وفوق ذالک داعٍ، ادھر اینڈ پہ ایک آدمی ہے جو آواز دے رہا ہے اس بندے کو کہ کلما ہم عبد، کہ جب کبھی واسطہ جو چل رہا ہے سیدھا، جب کوئی بندہ اگر ہمت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے وہ کھولنے کا ادھر یا ادھر کا دروازہ، من تلک الابواب، تو ان دروازوں میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ دائی جو اینڈ پہ کھڑے ہوئے آواز دیتا ہے، اے وہ بندے، لا تفتحو، مت کھول اس کو، وہ دروازوں کے مت کھول، فإنک ان تفتح، کیونکہ اگر تو کھولے گا اس کو، تلجہ، تو اس میں تو داخل ہو جائے گا۔ ثم فسرہ، پھر آپ نے اس مثال دے کر اس کی تفسیر بیان کی، فاخبرا، اور فرمایا، ان الصراط هو الاسلام، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اسلام ہے، وان الابواب المفتحہ محارم اللہ، اور جو کھلے ہوئے دروازے ہیں وہ اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں، وان الستر المرخات، اور جو پردے پڑے ہوئے اللہ کے حدود ہیں، وان الداعی علی راس الصراط، اور جو راستے کے بگننگ پہ جو گائیڈ ہے کھڑا ہوا ہے وہ قرآن ہے، وَأَنَّ الدَّاعِي مِن فَوْقِهِ، اور راستے کے ادھر اینڈ پہ جو کھڑا ہوا ہے وہ واعظ اللہ، وہ اللہ کا واعظ ہے، وہ اللہ کی طرف سے واعظ ہے، نصیحت کرنے والا ہے، جو موجود ہے فی قلبی کل مومن، جو ہر مومن کے جو دل میں موجود ہے، وہ ہر مومن کے دل میں وہ واعظ اللہ ہے، اس کی اگر نصیحت کو تم مان لیں گے گناہ سے بچ جائیں گے، اس کی آواز کو دبا دیں گے تو پھر تم گڑھے میں گر جائیں گے۔ اس کی روایت رزین و احمد و بیہقی نے کی ہے۔ آگے کی حدیث سن لیجیے، اور ایک، وعن ابن مسعود قال من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنة اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ ابرہا قلوبا وعمقہا علما واقلہا تکلفا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسیرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقیم، رواہ رزین۔ آج کے اس معاشرے میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام کے اندرونی معاملات کو اچھال رہے ہیں، صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے تھے اس کو ہوا دے رہے ہیں، جو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیث میں سن لو کہ اگر تم کسی کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں تو ان کے طریقے پہ چلو جو یہاں سے زندگی میں چلے گئے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی صحابہ، ان کے راستے پہ چلو، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، آپ کو ساتھ دینے کے لیے اللہ نے خاص جماعت بنائی تھی، وہ سیدھے راستے پہ تھے، لہذا تم ان کی اتباع کرو، بجائے اس کے کہ جو تمہارے ساتھ اب زندہ ہے، اب جو تمہارے ساتھ زندہ ہے ان کی اتباع مت کرو، کیونکہ یہ لوگ فتنے میں پڑ سکتے ہیں۔ جو اللہ کے پیارے ہو گئے، ایمان کے ساتھ چلے گئے، ان کا ایمان مضبوط ہے، ایمان پہ چلے گئے تو گارنٹیڈ ہے کہ انہیں ہدایت یافتہ ہے، ان کا راستہ پکڑو۔ ان کے بدلے جو زندہ ہے یہ کبھی بھی بھٹک سکتے، لہذا بجائے زندوں کے راستے پہ چلنے کے، وفات شدہ صحابہ، تابعین، اولیاء کے راستے پہ چلو، کیونکہ ان کا ایمان ثابت ہے، ان کا خاتمہ بالخیر ہوا، وہ اللہ کے مقربین میں ہے، ان کے راستے پہ چلو۔ لہذا اے میرے بھائیوں، ہماری ترقی آگے دیکھنے میں نہیں ہے، ہماری ترقی پیچھے دیکھنے میں، اتنا جانا پیچھے، تابعین، تابعین، صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانے میں ترقی ہے، آگے جانے میں زوال ہے ہمارا۔ آج ہماری عرب حکومتیں آگے بڑھ رہی ہیں، امریکہ کو دیکھ کے، رشیا کو دیکھ کے، جرمنی کو دیکھ کے، یہ ترقی محمود نہیں ہے، یہ ترقی مطلوب نہیں ہے۔ اسلام کی اقدار کو داؤ پہ لگا کے ترقی کرنا یہ کون سا دین ہے؟ ارے اس کو اپہول رکھنا، اسلامی تعلیمات کو، اسلامی ویلیوز کو پوری قوت سے نافذ کرنا،
اور اگر جنگ کا موقع ہے تو جنگ کرنا، اور اگر مخالفت ہے تو مخالفت کرنا۔ شاہ فیصل نے صحیح کہا تھا کہ اگر امریکہ ڈراتا ہے ہم کو تو ہم پتے کھانے پہ ہم راضی ہیں، ہم کو پرانے کھجور پسند ہے، مگر تمہارے یہ چیلنجز، تمہارے وارننگوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ شاہ فیصل وارننگ کو دھتکارتے ہوئے کہتے کہ ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے امیری کی محلوں کی، ہم پھر ویسی بدوی لائف گزاریں گے، ہم کھجوروں پہ اتفاق کر لیں گے مگر تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے۔ سنیے، من کان مستنن، جو کوئی پیروی کرنا چاہتا ہے، راستے پہ چلنا چاہتا ہے کسی کے، فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، ان کے راستے پہ چلے جو انتقال کر گئے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَيَّ، کیونکہ جو زندہ ہے اس وقت، لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، وہ فتنے سے بچا ہوا نہیں ہے، کبھی بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اولئک اصحاب محمد، جو ایمان پہ چلے گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کانو افضل حاضر امتی، جو اس امت کے افضل ترین جماعت ہے، ابرھا قلوبن، ان کے دل جو نیک تھے، وہ اعمق علم، اور ان کے علم میں گہرائی ہم سے بڑھ کے تھی، وقل و تکلف، اور تکلف سے بہت دور تھے۔ اختارہم اللہ، اللہ نے ان کو اختیار کیا تھا، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، لصحبت نبی، اپنے نبی کی صحبت کے لیے، ولاقامت دینہ، اور اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ فعرفوا لہم فضلہم، ان کے فضل کو سمجھو، ان کے مرتبے کو سمجھو، ان کے مقام کو سمجھو، واتبعوہم علی اثرہم، اور ان کے نقش قدم پہ چلو، وتمسکوا، اور پکڑے رہو مضبوطی سے، بما استطعت من اخلاقہم، ان کے اخلاق کو پکڑے رہو، ان کے اخلاق کو جو اپنی زندگی میں نافذ کر لو، وسیرہم، ان کی سیرت کو اپنا نمونہ بنا لو، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدى الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ وہ تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ صراط مستقیم پہ تھے، لہذا ان کی پیروی کرنے کا حکم ہو رہا۔ اور آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ گمراہ تھے۔ اہل سنت کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں وہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے، تو ان کی ہدایت قیامت تک کی نہیں مل سکتی۔ گو کہ وہ بڑے تقریراں کر لو، بڑے جو ہے مجلس قائم کر لو، بڑے دعوے کر لو، یہ حدیث کی روشنی میں تو وہ اسلام سے ہٹے ہوئے۔ یہاں تو حکم ہو رہا ہے کہ وہ جو ایمان پہ چلے گئے وہ تمہارے لیے قابل تقلید ہے، اور جو تمہارے ساتھ زندہ ہیں یہ کبھی بھی فتنے کا شکار ہو سکتے، لہذا ان سے بچو۔ تم اگر چاہتے ہو زندگی میں نمونہ بنانا تو اپنے اسلاف کو بناؤ جو ایمان پہ چلے گئے، جن کا ایمان پہ خاتمہ ہوا۔ آخری حدیث آج کی، وعن جابر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ فقال یا رسول اللہ هذه نسخۃ من التوراۃ فسکت فجعل يقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغیر فقال ابو بکر سکلت كالسواکل ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدی لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموه وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، رواہ الدارمی۔ سامعین، یہ آج کے درس کی آخری حدیث ہے جس میں یہ ارشاد نبوی ہے کہ توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اس پر ہمارا ایمان، مگر عمل صرف قرآن مجید پہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا سرکار یہ توریت ہے۔ سرکار سن کے خام بیٹھ گئے، کچھ نہیں فرمایا۔ اب وہ توریت کو پڑھنا شروع کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور جو ہے غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر فرمایا عمر تعجب ہے،
देखो तुम आप सत्संग चेहरे को देखो। देखिए तो सरकार जे के चेहरे अनवर से नाराज के आसार जब उमर देखे, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की गज़ब की और आपकी गज़ब की, मैं पनाह मांगता हूँ गज़बिल्लाही व गज़बि रसूलिही, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ अल्लाह के गज़ब से और उसके रसूल के गज़ब से। सरकार हम इस बात पर राज़ी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन हमारे नबी हैं, बस। फिर हुजूर फरमाया, हाँ अगर आज मूसा भी होते और मूसा तौरत दे के आते और अगर तुम तौरत की इत्तिबा करते मुझे छोड़ के, तो तुम गुमराह हो गए थे। मेरी मौजूदगी में मूसा तौरत दे के आते और तुम मुझे छोड़ के अगर मूसा के पीछे जाते तो गुमराह हो जाते थे, इस्लाम से खारिज होते थे। और अगर मूसा भी आते, अगर आज के ज़माने में मेरे ज़माने में मूसा आते तो मेरी इत्तिबा उन पर लाजिम होती थी। मूसा भी अगर आते, तुम तो खैर मूसा भी अगर आते तो अपनी तौरत को बाजू रख के मेरी कुरान मेरी शरीयत पर उनका अमल करना ज़रूरी होता था। जी हज़रत उमर अपनी इस फेल पर नादिम हुए और फिर दोबारा तौरत को नहीं पकड़े। तो कुरान मजीद की रोशनी में, कुरान मजीद आने के बाद तौरत ज़बूर इंजील सब मनसूख हो गए। हाँ उसमें जो अहकाम अच्छे अच्छे अहकाम थे उनका जिक्र कुरान मजीद में आ गया। इसीलिए हदीस शरीफ में सूरह फातिहा जो पढ़ा उसको तौरत का सवाब, इंजील का सवाब और जो है ज़बूर का सवाब, कुरान में का सवाब। सूरह फातिहा पढ़ने वालों को 4 किताब का सवाब मिलता। वो मुल्क किताब है, इसका नाम सूरह फातिहा का। तो तौरत ज़बूर इंजील पर हमारा ईमान है, मगर अमल सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद पर है। आइए ये हदीस का तर्जुमा सुन लीजिए, शरह सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह आइंदा दर्स कुरान में इंशाअल्लाह ताला किताबुल ईमान इंशाअल्लाह करीब ख़त्म हो जाएगा और किताबुल इल्म शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताबुन से एक मुकम्मल एक बड़ा बाब किताबुल ईमान का आइंदा जुमरात ख़त्म होने जा रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमको इस तरह से पूरी ज़रूरतुल मुसाबी ख़त्म करने, सुनने सुनाने की हमको तौफ़ीक़ अता फरमा और इसके लिए हमें ज़िंदगी अता फरमा सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ, ताकि हम हदीस शरीफ की हम इसमें जो है खिदमत में लगे रहें। सुनिए हदीस। अन जाबिर, हज़रत जाबिर से रिवायत है अन्ना के उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब अता रसूल सल्लम बी, अता वो तो आए, अता बी नुस्खत में तो नुस्खा लाए। याद रखो, अता नुस्खत में तो नुस्खा आया, अता बी नुस्खत में तो नुस्खा लाए, यानी हज़रत उमर अपने साथ नुस्खा लाए तौरत का। फ़क़ाल, और अर्ज़ किए या रसूल सल्लम हाज़ी नुस्खतुन मिन तौरात, ये तौरात की काफ़ी है, तौरात का नुस्खा है। आप कुछ नहीं फरमा, फसकता, तो आप सुकूत इख्तियार फरमा। फजअला यक़रअू, उमर पढ़ना शुरू कर दिया। जअला ये फेले जो है वो है हेल्पिंग वर्ब है। जअला यक़रअू होता है पढ़ना शुरू करे। अख़ज़ा यक़रअू भी बोल सकते हैं, जअला यक़रअू भी, दोनों भी सही है। याद रखो ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, फेले मुसाइद बोलते हैं इसको। मेन फेल क्या है, यक़रअू है। तो अब ये बोलना किताब खोले तौरत और पढ़ना शुरू किए, तो कैसा बोलना, यक़रअू बोलता पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, पढ़ना शुरू किए बोलता जाला यक़रअू बोलना या अख़ज़ा यक़रअू बोलना। हाँ याद रखिए तरकीब है, ये तरकीब अहम है ग्रामर के लिहाज से। फसकता, हुजूर तो उमर के इसका तौरत है ये सुनकर खामोश इख्तियार फरमाया। फ़जअला यक़रअू, उमर पढ़ना शुरू कर दिए। वाव जो है ये वाव हालिया है। इस हाल में के, ऐसे हाल में वजहू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतग़य्यर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतग़य्यर हो गया, सुर्ख हो गया गुस्से से। सरकार मगर अखलाक थे, मना नहीं फरमाते, खाली गुस्से का इजहार किए। फ़क़ाल अबू बकर, अबू बकर तो जो मिजाज रसूल से वाकिफ़ थे। हज़रत उमर फरमाया, उमर देखते नहीं है सरकार का चेहरे अनवर, देखे तो क्या आपके चेहरे पे नाराज़गी के आसार हैं। फ़नज़रा उमर, फ़क़ाल अबू बकर, अबू बकर ने कहा सकिलत का सवाकिल, ये अरब का क़ायदा है ताजिब के इजहार के लिए, ताजिब की बात है। मा तरा, क्या तुम नहीं देखते, बी वजही रसूल सल्लम, तुम चेहरे क्यों नहीं देखते हुजूर के ना। फ़नज़रा उमर, बस देखे उमर,
इला वजही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखे, फ़क़ाल, देख के बोले, आऊज़ु बिल्लाह, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, मिन गज़बिल्लाह व गज़बि रसूलिही, अल्लाह के और उसके रसूल से गज़ब से मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की। वैसे गलती हो गई। अच्छा, हुजूर समझ गए कि उमर को गलती का एहसास हो गया। फिर हज़रत उमर ऐलान करे, रज़ीना बिल्लाहि रब्बन, हम इस बात पे राज़ी हैं कि अल्लाह हमारा राज़ी है, अल्लाह हमारा रब है, बिल इस्लामी दीन है, इस बात पर भी हम खुश हैं, राज़ी हैं कि इस्लाम हमारा दीन है, और इस बात पर भी हम राज़ी हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। ये भी ऐलान कर दिया उमर। अब हुजूर सब सुन के फरमाए, फ़क़ाल, हुजूर फरमाए, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाए, वल उमर सुनो, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, लौ बदा लकुम मूसा, अगर मूसा अगर आ गए आज, फत्तबिअतमुहु, और तुम उनके पीछे चले गए, तुम उनकी तबा करे, व तरकतुमनी, मुझे छोड़ दिए, मुझे छोड़ के पीछे मूसा के गए, लज़ललतुम अन सवाई सबील, तो समझो कि तुम सीधे रास्ते से भटक गए। और सुनो उमर, वलौ काना हय्यन, अगर मूसा आज जिंदा रहते, वह अदरकन नबूवती, मेरी नबूवत को पाते, लत्तबानी, तो ज़रूर मेरी इत्तबा करते, मेरी इत्तबा के बगैर उनको चारा नहीं होता था। तुम तो किधर, मूसा भी होते तो वो तौरत बंद करना पड़ता था उनको। हाँ, तौरत पर ईमान है, कुरान पर अमल है। रवाहु दारिमी, इसकी रिवायत दारिमी ने किए हैं। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिनल फ़ातिहा इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी शान हबीबिही ताज़ीमन व तकरीमन, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा जअल जमाअना हाज़ा जमअन मरहूमा व ला तजअल मिन्ना शक़िय्यन व ला महरूमा। आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्वा वल आफ़िया वल मुआफ़ाता दाइमता फ़िद दीनि व दुनिया वल आख़िरह। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, अपने फ़ज़ल करम से हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तख़्ते पर मेरे रब्बिल आलमीन, अरे हमारे सरपरस्तों में जो बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमा। खुसूसन हमारी खाला, हमारे बड़े भाई रहमतुल्लाह शरीफ साहब, हमारी बड़ी बहन गौसिया बेगम साहबा, हमारी छोटी बहन गौसिया हुसैन बेगम साहिबा, हमारे बहन में मंजी साख साहब, या अल्लाह इन सब को सेहत कामिला आजरत फरमाए, उनका साया पर दराज रखे रब्बिल आलमीन। और हमारे बच्चे रब्बिल आलमीन मुज़म्मिल शरीफ, हुदा मुस्तफ़ा, हमारे मुस्तफ़ा और हमारे भतीजे भांजे दामादे नवासे पोतरे जहाँ जहाँ है दुनिया में अल्लाह उन सब को आसमानी ज़मीनी बलाओं से महफूज़ फरमा और उनके ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। जब तक हम जिए अल्लाह इस्लाम पे हमको ज़िंदा रख, ख़ातिमा हम सब का ईमान नसीब फरमा। जो हज़रात ने आज से दुआ की दरख्वास्त की, तमाम की दुआओं को कबूल फरमा रब्बिल आलमीन। तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। और ये आजिज़ के हाथ पे जो भी हज़रात जो तौबा किया अल्लाह उनको ये आजिज़ को मरते दम तक सेहत के साथ, इस्लाम के साथ, या आफ़ियत के साथ इस्लाम पे क़ायम रख, ख़ातिमा ईमान पे नसीब फरमा। और हमारा हशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया अस्फिया के ख़दमे में नसीब फरमा। आमीन बिहुर्मति सय्यिदिल मुरसलीन बिहक़्क़ि ताहा व यासीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह।